اگرچہ امت کا بڑا حصہ اس بات پر متفق ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے معاملے پر غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ امت کا ایک طبقہ 1400 سال سے حضرت عائشہ کی جنگ جمل میں شرکت کو ان کی اجتہادی غلطی قرار دیتا ہے، لیکن جو طبقہ حضرت عائشہ سے اختلاف رکھتا ہے ان کی اکثریت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا احترام کرتی ہے۔ باقی چند بدبخت ہر طبقے میں موجود ہی ہیں جنہیں نہ صحابہ کے احترام کا خیال ہے اور نہ ہی اہل بیت کا۔ ان کا مقصد صرف امت میں تفرقہ پیدا کرنا ہے اور آپس میں لڑوانا ہے، جو تا قیامت وہ کرتے رہیں گے۔ حضرت عائشہ کے احترام کے لیے تو قرآن کی گواہی ہی کافی ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک غزوے سے واپسی پر کچھ بدبخت منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام عائد کر کے ان کے کردار پر سوال اٹھانے کی ناپاک جسارت کر دی۔ رسول اللہ کو معلوم ہوا تو انہیں بہت رنج ہوا۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں، بعض لوگوں نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے ایذا دی ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل خانہ میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ رسول اللہ کی گواہی تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں کافی تھی، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ جو خاتون خود رب کے حکم سے رسول اللہ کے نکاح میں آئیں ان کے کردار پر کوئی بدبخت سوال اٹھائے۔ اس لیے اللہ نے خود قرآن میں حضرت عائشہ کے حق میں گواہی دی۔ قرآن کی سورہ نور کی آیت 11 سے 20 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا ہی وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ جب تم نے وہ بات سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلم کھلا بہتان ہے۔ اور 20ویں آیت میں اللہ نے فرمایا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے اور وہ یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے، رحیم ہے۔ واہ، قربان جائیے اس خاتون کی عظمت کے، خالق کائنات خود قرآن میں ان کے کردار کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ تمام خواتین آج کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ خواتین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ دنیا میں ایک عورت کو کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے اور وہ خاتون ان مشکلات کا سامنا کیسے کرے۔ وہ خواتین جنہوں نے گھریلو ذمہ داریوں سے لے کر علم و حکمت کے مقام تک ہر میدان میں مثال قائم کی، وہ آج کی عورت کے لیے امید اور حوصلے کی علامت ہیں۔ ان کی زندگی یہ سبق دیتی ہے کہ عورت کمزور نہیں بلکہ ایک مضبوط کردار ہے جو صبر کے ساتھ دنیا کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ان کے کردار میں حیا بھی ہے، دانش بھی ہے اور قربانی بھی۔ مجھ سمیت آج کی ہر عورت اگر ان خواتین سے رہنمائی لے تو وہ نہ صرف اپنی زندگی سنوار سکتی ہے بلکہ معاشرے کو بھی بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ عظمت کی داستانیں ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ اصل کامیابی رب کی رضا میں ہے اور سچا وقار ایمان کی مضبوطی میں پوشیدہ ہے۔ سلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ذات پر، سلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات پر، سلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ذات پر، سلام ان تمام صحابہ اور اہل بیت کی خواتین پر جنہوں نے اپنی ثابت قدمی اور صبر و شکر سے مردوں کے حوصلے بڑھائے اور آج ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کا ذکر کرنے کے قابل ہوئے۔ اب ذرا تصور میں لائیے کہ کہاں ایک شخص اپنی ننھی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے اور کہاں اسی مکہ کی ایسی عظیم خواتین نے دنیا کی تاریخ میں وہ مقام بنایا جو حضرت آسیہ اور حضرت مریم جیسی چند دیگر خواتین کو چھوڑ کر کسی نے نہیں بنایا ہوگا۔ زمانہ جہالیت کی تاریکیوں میں انسانیت اس قدر زوال پذیر تھی کہ ایک باپ اپنی ہی معصوم بیٹی کو زندہ درگور کرنے جیسے ہولناک فعل کو بھی اپنی غیرت کا تقاضا سمجھ بیٹھتا تھا۔ یہ وہ عہد تھا جب صنف نازک کو بوجھ تصور کیا جاتا اور رحمت کے بجائے ذلت ان کا مقدر ٹھہرتی تھی، مگر تاریخ کے افق پر اسلام کا سورج طلوع ہوا تو یہی معاشرہ یکسر بدل گیا۔ وہی معاشرہ جو کبھی بیٹی کو عیب سمجھتا تھا اب اس کی پرورش کو جنت کا ذریعہ سمجھنے لگا، اس کو عزت و احترام دینے لگا۔ یہ ہے وہ اصل انقلاب جو دنیا کی تاریخ میں شاید اس سے پہلے نہیں آیا ہوگا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔